الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها رواه الترمذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك. یہ حدیث پاک جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے، ہم اس کے حکم پر عمل نہ کرنے کے مجرم ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جانور جو ہر چیز پر منہ مارتے رہتے ہیں، ہمارے جانور جب وہ کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتے، ہر چیز پر منہ مارتے ہیں، اس کو جلالہ کہتے ہیں، جو ہر قسم کی گندگی پہ بھی منہ مارے دوسری چیزوں پہ۔ تو اس کا شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ اس کو اگر آپ نے کھانا ہے، اس کا ہم نے تو روز دودھ پینا ہوتا ہے، تو کھانے کے لیے اس کو پہلے کچھ دن جو ہے وہ باندھ دیا جائے، اس کو خالص خوراک دی جائے، اس کے بعد اس کا گوشت کھایا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جانوروں کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا اور ان کا دودھ پینے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ جو چیز جانور کھاتا ہے، مادہ جو چیز کھاتی ہے، وہ اس کے دودھ کا ایسا بنتا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے۔ تو احتیاط کرنا، یہ چیزیں حرام اور حلال، پاک اور ناپاک میں اگر فرق نہ کیا جائے تو اس سے انسان کی زندگی پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جانوروں کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا اور ان کا دودھ پینے سے بھی منع فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جانوروں پر سواری کرنے سے بھی منع فرمایا، اس پر تم سواری بھی نہیں کر سکتے ہو۔ وعن عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم نہا عن اکل لحم التب۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے گو کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ یہ پہلے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا گوشت نہیں کھایا لیکن منع نہیں فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید نے آپ کے سامنے بیٹھ کر کھایا، اور یہ حدیث پاک میں راوی فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں مجتہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ بھی حدیث پاک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کھاتا تم کھا لو، اس میں منع فرمایا۔ اور بھی اگر اس قسم کی حدیث ہیں تو جو مجتہد ہوتا ہے وہ ان تمام حدیث کو سامنے رکھ کر ہر ایک کی سند کو دیکھتا ہے، ہر ایک کے زمانے کو دیکھتا ہے، سند کی قوت کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد فتویٰ دیتا ہے کہ ایک حدیث کی تعویل کی جاتی ہے، دوسری حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو مجتہد جو آدمی مجتہد نہیں ہے وہ قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نہیں نکال سکتا، اس کو کسی کی تقلید کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے ہم حضرت امام حنیفہ کے مقلد ہیں کہ جو دلائل ہوتے ہیں وہ آپس میں بعض اوقات متعارض نظر آتے ہیں۔ مجتہد میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی مضبوط ہے، کس کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی وسلم نہا عن اکل الحرۃ
وَأَكْلِ ثَمْنِهَا رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا اور بلی کی قیمت وصول کرنے سے بھی منع فرمایا۔ یعنی بلی اگر آپ بیچتے ہیں تو وہ جو آپ کے ہاتھ میں پیسہ لگتا ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما رکھا۔ ہر چیز کا آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ ہمارے زمانے میں تو کتے بھی بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، تو یہ ان جانوروں کا کاروبار کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوم خیبر الخمر الانسیہ ولحوم البغال وکل ذی ناب من السبا وکل ذی مخلب من الطیر رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر والے دن کچھ چیزوں سے منع فرمایا۔ جن چیزوں سے منع فرمایا وہ کون سی تھیں؟ یہ جو پالتو گدے ہیں ان کے گوشت سے منع فرمایا۔ یہ وحشی گدہ بھی ہوتا ہے اس کے گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ یہ جو پالتو گدہ ہے اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا۔ خچروں کا گوشت کھانے سے بھی ان کو بھی حرام قرار دیا، اور ہر وہ درندہ جس کی کچلی ہوتی ہے اس کو بھی کھانے سے منع فرمایا، اور وہ تمام پرندے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں ان کو کھانے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ یہ اصول بتا دیا، نام جانوروں کے نہیں دیے، یہ کچلی والا یہ حرام ہے، یہ پنجے سے شکار کرنے والا یہ حرام ہے۔ اس حدیث پاک کو حدیث غریب قرار دیا گیا۔ وعن خالد ابن ولید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر رواہ ابو داؤد والنسائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ گھوڑے، خچر اور گدھے ان تمام کا گوشت کھانے سے آپ نے منع فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى خضائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها رواہ ابو داؤد۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں جنگ خیبر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں پوری تفصیل نہیں بیان کی جاتی، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے انہوں نے جنگ نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کیا، انہوں نے جو ہے وہ صلح کا معاہدہ کرنے کی جو ہے نا وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرطوں پر ان کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ زمینیں جو ان کا آگے زمین تم اپنے پاس رکھو لیکن تم ہمیں جو ہے وہ اتنا ایسا تم لوگ اتنا ایسا ہمیں دو گے، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اس معاہدے کے بعد حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ لوگ جو ہے انہوں نے تو ہماری کھجوروں کے درختوں پہ قبضہ کر لیا، ان کی طرف جو ہے وہ دوڑ کر گئے ہیں، یعنی ان پر قبضہ کر لیا، ہمارے استعمال میں وہ نہیں رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، یہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا یہ معاہدین ہیں، ان کے جو اموال ہیں
ان کو ہم نے ہمارا جو معاہدہ ہے اس کی تفصیلات سے ہٹ کر آپ نہیں کھا سکتے۔ اگر وہ معاہدے میں ان کا جو مال کھانے کی جس انداز میں اجازت ہے اس انداز میں آپ کھا سکتے ہیں، زبردستی آپ جو ہے ان کا کوئی مال نہیں کھا سکتے، یعنی معاہدے کی شرطوں پر عمل کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زکوٰۃ کے مصارف کا بیان کر شروع کیا تھا۔ کوئی پہلے پڑھے تھے فقیر، مسکین، مکاتب اور مدیون۔ مدیون وہ جس آدمی کے پاس پیسہ تو ہو، نصاب سے بھی زیادہ پیسہ ہو، لیکن اس نے اس سے زیادہ قرض لینا ہو تو وہ مدیون ہے۔ ایسا آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ جس آدمی کے پاس رقم ہو لیکن اگر جو اس کے پاس جو قرض اس نے دینا ہے وہ نکالا جائے تو پیچھے نصاب نہیں بچتا، تو اس آدمی کو جو صاحب نصاب نہیں ہے، یہ صاحب نصاب نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دے سکتا ہے یا وہ لے سکتا ہے۔ وہ فی سبیل اللہ، جو لوگ جہاد میں شریک ہوں اور لشکر سے علیحدہ ہو جائیں، یا حج پر جاتے ہوئے جو اپنے لشکر سے علیحدہ ہو جائیں ان کے ساتھ، ظاہر ہے اگر گھر آدمی ملینئر بھی ہو تو سفر میں وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو ایسا آدمی جو گھر پہ تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن سفر پہ ہے کسی وجہ سے، تو جہاں وہ ہے وہاں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مال جب وہ لے سکتا ہے۔ وابن سبیل، یہ بھی اسی نوعیت کے ہے، دو علیحدہ علیحدہ، فی سبیل اللہ اور وابن سبیل۔ وابن سبیل وہ یہ بھی مسافر ہوتے ہیں، یعنی تین قسمیں ہو گئی، ایک جو حج پہ گیا، جہاد پر گیا یا کسی اور سفر پر گیا، گھر پہ اس کے پاس مال ہے لیکن اب سفر کے دوران سفر اس کے پاس مال نہیں ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، دونوں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعامل علیہا، جو زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے اور زکوٰۃ تقسیم کرنے کا محکمہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کے ملازم ہوتے تھے اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ وصول بھی کرتے تھے، آگے تقسیم بھی کرتے تھے، لیکن حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ عہدہ نہیں دی۔ بنو ہاشم کے لوگ جو ہے انہوں نے کچھ نوجوانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست پیش کی کہ لوگ جو ہے وہ مال زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ان کو کچھ معاوضہ مل جاتا ہے، تو یا رسول اللہ میں بھی یہ ڈیوٹی دی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دی۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بیٹے تھے یا نزدیکی رشتہ دار تھے، تو انہوں نے آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، ہم بنو ہاشم ہیں، ہمارے لیے زکوٰۃ کا مال لینا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ جس آدمی نے دینی ہے، اب یہ 8 مصارف ہیں، تو کسی ایک کو بھی آدمی اپنی ساری زکوٰۃ دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اتنی نہ دے کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ صاحب نصاب ہو کر فالتو پیسہ، کیونکہ صاحب نصاب ہونے کے بعد جو پیسہ اس کو ملے گا وہ تو لے نہیں سکتا، تو زکوٰۃ دینے والے کا اختیار ہے کہ وہ تقسیم کرے 5-7 آدمیوں میں مختلف، کسی مسافر کو دے، کسی مسکین کو، کسی فقیر کو دے، لیکن ایک کو بھی دینے کی اجازت ہے۔ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
کوئی آدمی جو صاحب نصاب ہو، جس پر خود زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، وہ غنی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ بچہ، چھوٹا بچہ ہو، اور آج کل اہتمام لوگ کرتے ہیں، بچے کا اکاؤنٹ کھول کے پیسے ڈال دیتے ہیں 10 لاکھ روپے۔ اگر کوئی ایسا بچہ ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا، پکڑنا جو ہے وہ بچے، اس قسم کا بچے کی وہ خود تو اس نے کمایا نہیں ہے، جب تک وہ نابالغ ہے مال والدین کا ہوتا ہے تو والدین پہ ذمہ زکوٰۃ ہے، لیکن جب وہ بچے کو علیحدہ خود مالک بنا دیتے ہیں، اب اس کا مالک تو یہ بچہ ہی ہے، تو اس کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ بنو ہاشم زکوٰۃ نہیں لے سکتے، بنو ہاشم کے موالی بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ بنو ہاشم نے کسی بندے کو غلام تھا کسی بنو ہاشم کے پاس، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ ان کا مولا شمار ہوتا ہے، وہ بھی یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ امام طحاوی جو ہیں انہوں نے عام مجتہدین سے اختلاف کیا اور انہوں نے بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز قرار دیا ہے، لیکن اکثر جو مجتہدین کرام ہیں ان کے نزدیک بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا چاہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب